میری علی بھائی بات ہوئی ہے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، بہت انٹرنیشنل کیلیبر کے، ان سے بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ بات ہے کہ ہمارے جو اخباری گروپ ہے نا، ایک اصولی ہیں حسن عشری جو ایران عراق کے گرینڈ آیت اللہ لیول کے ہیں، ہاں جی، اور ایک اخباری ہیں جو قدیم علماء ہیں، ان میں کچھ اخباری بھی ہیں جیسے علامہ مجلسی بھی تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے کچھ علماء تعریف کے قائل تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جی روایات بے شمار ہیں اہل سنت کے یہاں بھی، اہل تشیع کے یہاں بھی، اور وہ بالشبہ تعریف کے قائل تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی ان کی تکفیر نہیں ہم کرتے، ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں اس مسئلے میں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ امام ابن تیمیہ نے تکفیر نہیں کی، بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حنفی مجتہدین نے بھی اگر کوئی بالشبہ قائل ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی. تو میرے بھائی دنیا میں سارے بالشبہ ہی کسی گمراہی کا شکار ہوئے میں. تکفیر والا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی غیر محفوظ سمجھتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ہم تو اس کے بالکل کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ نے مجھ سے میرا اوپینین پوچھا نا جی. باقی رہا اس اعتبار سے کہ جو ملا باقر مجلسی ہے اس نے یہ لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیعہ کی بڑی جرت ہے کہ وہ کم از کم اپنے اس بزرگ کو گمراہ تو کہہ رہے ہیں نا اس مسئلے میں، اس مسئلے کے اندر. تو یہ بہت بڑی جرت ہے، اور کاش اہل سنت کی بھی یہ جرت ہو کہ وہ ان کے علماء نے جو جو کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی گمراہی کا فتویٰ لگائیں پھر. یا پھر اہل تشیع کے بعض علماء تعویلات بھی کرتے ہیں ان روایتوں کی کہ وہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی آیات جو 90,000 آیات ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں رضاعت والے چیپٹر میں موجود ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک ہم یہ پڑھتے تھے آیات قرآن کے اندر کہ رضاعت جو ہے 1 یا 2 دفعہ دودھ نہیں بلکہ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. یہ تو علماء کہتے ہیں منسوخ ہے روایت. ہاں جی، علماء نہیں کہتے ہیں، یہ نووی کہتے ہیں. نووی صاحب 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیں. تو ہمیں کسی کی دوست نہ کوئی لگایا کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ علماء کو زیادہ قرآن آتا ہے یا ام عائشہ کو زیادہ قرآن آتا ہے جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور رضاعت کا مسئلہ ان کے گھر کے اندر ڈسکس ہونے والا مسئلہ ہے. تو یہ ام عائشہ کو زیادہ پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے؟ اچھا پھر دوسرا اس روایت سے تو جان چھڑا لیں گے. وہ ابو داؤد ترمذی کی روایت کا کیا کریں گے جو ابن عباس آ کے حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ تم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اکٹھا لکھ دیا ہے. یہ کیوں اکٹھا لکھا ہے تم نے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے اور میں نے اس کے درمیان بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی صورت ہو یا 2 صورتیں الگ ہوں، تو میں نے احتیاطاً ان کی فصل لادہ کر دی ہے، بسم اللہ بیچ میں نہیں ڈالا. اے ابو داؤد ترمذی جے مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، بالکل اختلاف قرآن والے چیپٹر میں پہلی جلد کے اندر بالکل آخر کے اندر جا کے یہ روایت آتی ہے. اے لو ٹھیک ہے جی، اے روایت دکھا بھی دو جی. مشکات میں پہلی جلد کے اندر آخری روایت ہے 2222. ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد وچ بھی ہے، احمد بن حنبل بھی نہیں بچنا، انہاں دی بھی آ گئی جی. اسناد حسن شیخ زبیر صاحب شیخ البانی دوئے نے کیا ہے. اے بخاؤ جی پہلے تو یہ مشکات باہر سے دکھائیں ان کو، یہ مشکات ہے. اے تسی ہن نواں کٹا کھلوایا نا میرے کو، پھر سامی ہو اس کٹے نو بھی. اے مشکات دکھا لیجیے جی، کھولا. اے جی جی روایت آخری صفحہ مشکات کی پہلی جلد کا، اور یہ صفحے میں اردو بھی ہائی لائٹ کرے اور نیچے والا فٹ نوٹ بھی بالکل اینڈ پہ جو ہے نا جس میں حوالے لکھے ہیں اسنادہ حسن ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد کا حوالہ لکھا ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے اس میں تو ناسخ و منسوخ بھی کوئی نہیں ہے. اما عائشہ نو نہیں پتہ لگا، ہوں تسی کہو کہ حضرت عثمان نو بھی نہیں پتا تے ابن عباس نو بھی نہیں پتا سی، جنہاں بارے دعا ہے کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے ابن عباس کو، اور حضرت عثمان نے قرآن پاک کو اختلاف سے ہٹ کے جمع کیا ہے، تو تہاڈا پورا قرآن ہی مشکوک ہو گیا. پھر اے ہن کڈو اس روایت نو باہر. یہ میں نے اس میں اشارتاً بتائی تھی، آج میں نے دکھا بھی دی ہے. مسئلہ یہ ان ساری روایتوں کی یہ تعویل کریں گے. اور مولانا اسحاق صاحب تو یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی روایتیں، ہم مانتے ہی نہیں ان کو، وہ ان روایتوں کا انکار کرتے تھے. نہیں یہ تو پھر حنیف ڈار صاحب والی پالیسی ہے نا جی، میں نہیں مانوں گا، یہ تو بات کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے علماء ہے نا جی، آپ یہ مجتہدین ہیں سارے جمع ہو، ان روایتوں کے جواب دیں، اس کی بجائے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آپ کا بھی تو یہ منہج ہے نا کہ اگر جی میرا منہج یہ ہے کہ جی جی میں اس طرح کی تمام روایات کو صحیح ماننے کے باوجود تعویل کروں گا، اور میں قرآن کو جو مشرق سے لے کر مغرب تک تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں. اور جو اس قرآن کے اندر تحریف کا قائل ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، میں اس پہ توبہ پیش کروں گا. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو میں تو اس کی تکفیر کروں گا. بس میں نے اپنا موقع بتا دیا، باقی سنی جانے شیعہ آپس ہی لڑو بیرو تو اپنی روایت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو قرآن پاک ہے جیسے آپ کے سامنے پڑھا ہوگا، یہ اس فارم میں دے کر گئے تھے یا بعد میں لوگوں نے کیا اس کو اکٹھا؟ یہ فیس بک پہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں. جی بحثیں کیا ہے، سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورے کے ساتھ، صحیح بخاری میں آتا ہے
قرآن پاک کو کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ جمع کیا اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرات کا اختلاف ختم ہوا. میں نے پورا اس پہ لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کے موضوع پہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی آیت کے تحت میں نے یہ سارے قرات کے اختلافات بھی بتائے ہیں. کتابی شکل میں تو ظاہر نہیں تھا, لیکن کمبائنڈ فارم میں اس اعتبار سے تھا کہ اصحاب جو ہیں وہ حافظ قرآن موجود تھے. صحیح بخاری میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ کیا, اور آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس دفعہ جبریل نے 2 دفعہ دورہ کیا, مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. پھر وہ رو پڑی. سیکوینس بھی ہمارے والا تھا کیا؟ یہی سیکوینس ہے, یہ جو ترتیب ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی ہے, یہی لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہے. البتہ جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے. نہیں, یہ آپ کہاں سے بات کہہ رہے ہیں؟ اجماع سے. اجماع حفاظت کا والا ہے اس پر. اجماع پوری امت کا اجماع. اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کی اتھینٹسٹی ہے, اجماع امت ہے. کوئی اور قرآن کسی کے گھر سے نکل آتا ہے تو دکھا دے مجھے. جو قرات کے اختلافات کو بھی لوگ مان رہے ہیں, قرآن تو یہی مان رہے ہیں نا, وہ الٹیمیٹلی تو یہی ہے نا. ایون وقف تک جو ہے, میں نے اہل تشیع وہ جو آیات ہے نا سورہ آل عمران کی, کہ جو علم میں راسخ علماء ہیں وہ تو اللہ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ اللہ ہی کی طرف سے, ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس میں وہ اہل تشیع وقف نہیں مانتے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں ان کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا پھر علماء کے پاس ہے جو راسخ ہیں علم میں, تو وہ ادھر وقف نہیں کرتے. لیکن میں نے ایران کا قرآن چھپا ہوا دیکھا ہے, وہ بھی وہاں پہ وقف موجود ہے, جو اہل سنت کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وقف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور جو راسخ ہے علم کے اندر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, چاہے متشابہات ہے یا محکمات ہیں, ہم ان کے پر ایمان ہیں. تو قرآن تو ایک ہی ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی چونکہ ایک ہے. امت کا اجماع خود اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہے. امت کا اجماع جو ہے نا, اس امت کی حفاظت قرآن نے کی ہے, اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اس امت کے ذریعے دی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک عام شخص ہے, بالکل لے مین, ریڈی والا ہو گیا, دکاندار ہو گیا, سادہ سا, وہ قرآن پاک کو اگر پڑھے گا جو آپ بات فرما رہے ہیں, اور چلو حدیث بھی اس میں لے ہو, تو کیا وہ پڑھ کر گمراہ ہوگا, اپنے مطلب نکالے گا, کسی نہ کسی عجیب فرقے کی طرف مائل ہوگا, یا وہ صحیح حق تک پہنچے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, بالکل سادہ قرآن پڑھے, کسی عالم سے رابطہ ہی نہ کرے, گھر بیٹھے جی, کوئی گمراہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ طرف سے ہدایت دے گا. قطعاً نہیں ہو سکتا وہ گمراہ ہو جائے. اچھا, پھر آپ کو کچھ مسئلے بتاتا ہوں نا. ہاں جی, بتائیں. آپ فقہ دیتے ہیں, سب سے پہلے تو عقیدے کا کوئی مسئلہ بتائیں, فروعی مسئلوں کو چھوڑیں, عقیدے کا کوئی مسئلہ بتائیں. نہیں, عقیدہ ہی. اب یہ دیکھیں نا, جو صحابہ کرام کی جو کہانیت ہے, ان کا عدل و انصاف ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے نا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھے گا کہ بیٹی کا حق ہے یا نہیں ہے, قرآن کلیئر ہے نا جی کہ بیٹی چاہے کوئی بھی اس کو حق ہے وراثت میں. اب وہ بندہ جو عام بندہ مڑ چڑھ کے خیر اگر اس کو مولویوں کی واہ نہیں لگی تو وہ تو جناب علی سیدھا کہے گا جی یہ جو ہے اس میں تو بیٹی کا حق ہوتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر وہ یہ سمجھے کہ چونکہ میں اس کا جواب بھی پھر وہی لے لیں, چونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ابو بکر نے حق دبا لیا تھا فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, تو اس لیے ہم اس سٹوری کو جعلی سمجھتے ہیں. اچھا, سٹوری آئے گی نہیں, پھر ظاہر ہے سٹوری جب وہ قرآن تک رہے گا پھر سٹوری نہیں آئے گی. پھر ٹھیک ہے, بیٹی کا حق تھا تو مل گیا ہوگا ان کو. اگر سٹوری حدیث میں لے کے آئے گا پھر وہ قرآن سے ہٹ کے بات کریں. قرآن میں بار بار کہتا ہوں کہ ایز فار ایز عقائد آر کنسرن, قرآن حکیم ایک پرفیکٹ کتاب ہے. آپ اپنے عقائد قرآن سے لیں, بتائیں کون سا عقیدہ ہے قرآن کے اندر ایسا کہ جس کو کوئی ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کی اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں, دل بھی کثیروں یہدی بھی کثیرا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی ہے, تانے کے طور پر. وہ کافر کہتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے, اس میں مکھی اور مچھر کی مثالیں, مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں کیوں آئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس لیے آئی ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے اس کے ذریعے. جو نہیں مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے. قرآن کہیں نہیں کہتا کہ جو قرآن کی باتوں کو منوان اسی طریقے سے مان لے تو وہ گمراہ ہو جائے گا, ذرا دکھائیں. قرآن کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہوگا. یہ آیت تو اس کنٹیکسٹ میں آئی ہوئی ہے, وہ ان کے بارے میں ہے جو قرآن کو پڑھنا نہیں دیتے. ورنہ اگر میں غیر مسلم کو کہوں جی قرآن, اچھا آپ کو میں حیران کروں, کوئی غیر مسلم آپ کو کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کو دشمن ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہتا ہے. مولوی ایڈی بڑی داڑھی رکھ کے پگڑی بن کے تمہیں کہتا ہے تمہیں کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی, مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہی گل, تمہیں یہودی کوئی آگے کرے نا تو تمہیں بڑی پیڑی لگے گی. لیکن مسلمان کر رہے ہیں یہودی نما مسلمان,
تے وہ تانوں کہندا نہیں نہیں صحیح کہہ رہا ہے. اچھا پھر دوسرا ہم قرآن ڈائریکٹ سے ترجمے سے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ احمد ذا بریلوی صاحب کا اگر کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں قرآن پڑھ رہا, وہ تو احمد ذا بریلوی صاحب کے فہم سے قرآن پڑھ رہا ہے, ترجمہ تو نہیں کہنا, تفسیر نہ پڑھے. تو احمد ذا بریلوی صاحب تو عالم دین ہے نا, وہ تو گمراہ نہیں نہ ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. بریلوی تو کہیں گے نہیں ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے تو ان کا پڑھ لیں. اشرف تھانوی صاحب تو عالم ہے, وہ تو نہیں گمراہ ہوئے ہوئے نا, ان کا پڑھ لیں. دیوبندی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. شیعہ کہیں گے سید فرمان علی شاہ صاحب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اہل حدیث کہیں گے جی وہ جونا گھڑی صاحب صحیح ہیں, تو ٹھیک ہے آپ انہیں ان کا پڑھ لیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا ترجمہ پڑھیں؟ آپ جن علماء کو ہدایت میں مانتے ہیں ان کا اردو, آپ اردو ترجمے کو بھی سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں نا تفسیر سے بندہ بے نیاز ہو جائے, تو پھر سوال یہ ہے کہ جو سمندری اشیاء جو آپ کھاتے ہیں, مچھلی آپ بھی کھاتے ہیں ذبح کیے بغیر, وہ کیسے؟ اسی طرح ابھی تو فیس بک پہ تو بحث چل گئی ہے, وہ جناب ایک بندے نے یہاں تک سنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب انہوں نے کہا جی کتا کدھر لکھا ہے جی حرام ہے, گدھا کدھر لکھا ہے حرام ہے. جی جی تو ایسے پہلے میں مچھلی کا جواب دیتا ہوں, تھوڑی مچھلی تو لال کرا نا. جی قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال کر دیا. اچھا قرآن میں؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ذبیحہ تو ہے ہی نہیں ہے نا سمندر کے مردار کے لیے, سمندر کا مردار بھی حلال ہے. اچھا جی 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 ذبح کا تو چکر ہی نہیں ہے. ویسے سورہ المائدہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے کہ مردار حرام ہے, لیکن سمندر کے مردار کو قرآن نے کہہ دیا حلال ہے, تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ کتا ہو گیا, گدھا ہو گیا, یہ وہ ساری چیزیں جن پہ اجماع امت ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں, اگر کوئی چیز اجماع سے ثابت ہو جائے اس سے قرآن کی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی اپنی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. جو چیزیں اجماعی مسئلے ہیں, اگر آپ کہیں جی قرآن سے ثابت کریں کہ قبلہ رخ ہو گئی نماز پڑھنی چاہیے, اگرچہ لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں پورا رکوع ہے, ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ بتائیں کہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قبلہ رخ کے علاوہ بھی کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. جب اختلاف آئے گا پھر دلیل ہوگی نا. جب ہم اتفاقی امر کو لے کے چل رہے ہیں پھر تو دلیل کی ضرورت نہیں. اجماع خود بڑی دلیل ہے. جی مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہے, نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن امت کا اجماع اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. حدیثیں خود اجماع ہی کو نقل کیا گیا ہے نا. یعنی صحابہ کرام نے کوئی کتابیں لکھ کے تو اپنے بچوں کے حوالے نہیں کی تھی نا, بخاری مسلم بنا کے کہ جی انہوں نے دیکھنا. صحابہ نے حضور کو دیکھا, تابعین نے صحابہ کو دیکھا, تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا, نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا. 3 صدی ہجری کے اندر آگے اس کو ریٹن فارم میں لے آیا گیا. یہ کوئی مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے کوئی گھر بیٹھ کے کوئی دین بنا لیا تھا, ایسا تو نہیں تھا. تو وہ علم ٹرانسفر ہوا ہے, وہی کتابی شکل کے اندر ہے. تو اجماع ہے, جو اجماع کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں ان کو تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. خام خواہ بھی مطلب ایک روند مارتے ہیں, اور پھر سوالات ایسے کر کے مسلمانوں سے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ مسلمان خود بھی مان رہے ہوتے ہیں, وہ سوال کرنے والے بھی مان رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں کس چیز کی دوست دیتے ہیں. جو اتفاقی مسئلے ہیں ان کے اوپر تو بات کر ہی نہیں چاہیے, اختلافی مسائل پہ ہونی چاہیے. جی اچھا, اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے جو سمندری جانور ہے نا, کہ قرآن مجید میں بلکہ ایون کہ حدیث میں بھی کہیں ڈفرینشیشن نہیں ہے. بہت سارے ایسے سمندری جانور ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نقصان دہ ہیں, جیسے جیلی فش ہے, اسٹار فش ہے. تو قرآن مجید نے تو الٹیمیٹلی ان سب کو ایک ہی سرکل میں ان کو حلال قرار دیا ہے. تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیکڑا حلال ہے, کیکڑا حلال ہے, بہت سارے کہتے ہیں حرام ہے. بہت کم لوگ جو کہتے ہیں, لیکن قرآن کی دلیل موجود ہے حلال ہے. یہ جھینگا مچھلی بھی حلال ہے. باقی رہ گئے جیلی فش کے, باقی الحمدللہ ساڑھے بزرگوں نے زمانے جیلی فش دریافت بھی کوئی نہیں سی ہوئی, چونکہ بزرگوں کو سائنس دا علم نہیں سی. اللہ نے بھی انتظار کیتا کہ جب سائنس دا علم آئے گا لوگ خود جج کرن گے. تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بکری, گائے, اگر ان میں بھی کوئی ایسی بیماریاں آ جائیں جس کی وجہ سے صحت کو نقصان ہو, تو آپ لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ نہ کھائیں. حرام کے اعتبار سے نہیں, اس اعتبار سے. جیلی فش میں بھی اگر کسی ایک خاص پورشن کے اندر کوئی پوائزن پایا جاتا ہے, اس کو ریموو کر کے باقی چیز کھا لی جائے تو کوئی حرج نہیں. لوگ تو یار سانپ بھی کھا رہے ہیں, اس کی بھی وہ کہتے ہیں جی سری کاٹ دیں, اور حالانکہ سانپ تو حرام ہے, اور دم کاٹ دیں تو باقی بیچ والا حرام ہے. تو اس طرح جیلی فش بھی یا اس قسم کی جو چیزیں جن میں پوائزن والی چیزیں وہ ریموو کر کے آپ باقی کھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ترکیب. کہتے ہیں نا جی وہ قطبین پہ نماز کا مسئلہ, تو مسئلہ اسی ٹائم اٹھا ہے جب مطلب سائنس ترقی کر گئی ہے, 24 گھنٹے کے دن رات بن گئے, تو اسی کو ٹینشن لیندے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل اسپیشلی جو غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا, آپ کا تو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے نا, تو اللہ معافی دے, میرا اسکول آف تھاٹ دیتا ہوں جی میری کتاباں اپنی ہون.
میرے تو ایک ایک ریفرنس بخاری مسلم سے ہوتے ہیں. وہ آپ کی کتابیں ہیں نا, آپ اپنے لیکچرز کو ویڈیو بکس کہتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو ویڈیو بکس کو کبھی کھول کے تو دیکھیں, اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں, اس میں تو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے. اچھا, تو اگر وہ نہ نکلے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات بیان کی اور نہ نکلی ہو. ہاں جی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے, امام مہدی کا آنا ہے اور فتنہ دجال ہے, یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, تو اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم جو روایت کی بنیاد پہ بہت ساری احادیث ہیں, حالانکہ یہ احادیث متواترہ ہیں, لیکن وہ انکار کرتے ہیں ان کا کہ روایت کی بنیاد پہ ہم اس چیز کو کیسے مانیں؟ ہاں جی, دیکھیں کوئی حدیث متواتر کسی کو مان کے انکار کرے پھر تو ہم اس کے اوپر کوئی شرعی حکم لگائیں گے. جو حدیث متواتر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ متواتر ہے, یہ تواتر کی حد تک حدیث پہنچی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے وہ تو اپنی بات کی تعویل کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی نزول عیسیٰ کے اعتبار سے میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے, میں نے تو اپنے دلائل بتا دیے. امام مہدی کی بھی میں شخصیت کا قائل ہوں اور نزول عیسیٰ کا بھی قائل ہوں. اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ میں احادیث کو صحیح مانتے ہوئے انکار کرتا ہوں, پھر تو وہ گمراہ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے یہ احادیث جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچی ہوئی ہیں اس کے فہم کے مطابق, یا وہ اس لیول پہ نہیں ان کو مان رہا, تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے, نہ ان کو اسلام سے نکال سکتے ہیں. آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں وہ گمراہ ہے. کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں. اس سے بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے, وہ ہے توحید کا مسئلہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ, جس کے اوپر لوگ حملے کر رہے ہیں. دیکھیں جی, غامدی صاحب کی آپ نے بات کر رہے ہیں, غامدی صاحب نے چشتی رسول اللہ کلمہ تو نہیں پڑھوایا ہوا, یا اشرف علی رسول اللہ کلمہ تو نہیں پڑھوایا ہوا. یہ بڑے ایشوز ہیں, یا وہ والے بڑے ایشوز ہیں جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. میں غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں, میرے تو ویڈیو لیکچرز ریکارڈ موجود ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس ریشو پروپورشن کے اوپر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے علماء پڑ گئے ہوئے ہیں, اپنے بزرگ بابوں کو کیوں معاف کیا ہوا ہے؟ ابن تیمیہ کے قائد کے اندر فساد موجود نہیں ہے؟ ابن تیمیہ سماع موتا کا قائل نہیں ہے کیا؟ یہ آج جو داعش کی جو فکر ہے, صحیح ہے غلط اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں, آج اہل حدیثوں کو پوری دنیا میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اور کتابیں لکھ لکھ کے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں. داعش جس فکر کے اوپر ہے نا, اور جو یہ معاملات لے کے چل رہی ہے, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے, وہ ان کے فتاوی کوٹ کریں, بالکل کر رہے ہیں, وہ اسی قسم کے قائد رکھتے ہیں. اس کے فتاوی ابن تیمیہ میں آپ کو 200 جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی, جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی. یہ گردن کاٹنے کا ٹرینڈ دینے والے ابن تیمیہ ہیں. آج یہ ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں, اہل حدیث کا ایک طبقہ دفاع کر رہا ہے, اور داعش جو اہل حدیث کی میں سے ہی نکلا ہوا ہے وہ ابن تیمیہ کو اپنے لیڈر کے طور پہ کوٹ کر رہی ہیں. تو ابن تیمیہ کا جھوٹا دفاع نہ کریں. یہ جو تعلیمات تکفیری سوچ ہے نا ماڈرن ایج کے اندر, اس کے بانی ہی امام ابن تیمیہ.